اب غور کریے گا، یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے، لیذھب عنکم، تم سے دور لے جائے، تم سے دور لے جائے، الرجس، الف لام آیا، ہر طرح کی ناپاکی کو، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جب کہا کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو اللہ کا ارادہ ہے کہ دور لے جائے، تو مطلب ہر وہ شے، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ تصور، ہر وہ فتویٰ، ہر وہ کتاب، ہر وہ تحریر اور ہر وہ ذات جو اہل بیت سے جدا ہے وہ ناپاک ہے۔ جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے، اور جو اہل بیت کے قریب ہے وہ پاک ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ اے اہل بیت مصطفیٰ تم سے ہر طرح کی ناپاکی مٹا دے، یہ نہیں فرمایا۔ مٹایا اسے جاتا ہے جو اندر ہو۔ آپ کپڑا لے لیں، کپڑا تو جب رنگ ساز کے پاس جاتے ہیں تو رنگ ساز کوئی بھی رنگ چڑھانے سے پہلے بلیچ کرتا ہے یا نہیں؟ تو جو کپڑے میں داغ ہوتے ہیں پہلے مٹاتا ہے، اور جو چیز دور پڑی ہو اور چیز ہو قیمتی تو اس شے کو دور کیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی اس کے قریب، وہ بھی اس کے قریب نہ آئے، دور ہی رہے۔ تو مطلب اے اہل بیت مصطفیٰ، پاک تو تمہیں میں نے پہلے ہی بنایا ہے، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بھی ناپاکی ہے تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ پاک تو پہلے بھی ہو، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ جو بھی ناپاکی ہے، کوئی بھی ناپاکی وہ تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ تو پیچھے یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا ارادہ ہے کہ میں دور کر دوں۔ اب اللہ یہ فرمائے کہ میں دور کر دوں، اللہ یہ فرمائے کہ میں دور کر دوں، ادھر دوسری آیت مبارکہ میں فرمائے کہ انما الخمر رجس من عمل الشیطان، کہ شراب تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ رجس ہے۔ اللہ کہے کہ شراب رجس ہے اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تم سے دور لے جاؤں۔ اللہ کہے کہ شراب قریب نہیں آ سکتی اور ہم کہیں کہ معاذ اللہ مولا کائنات نے شراب پی کے جماعت کروائی تھی۔ بتائیں اللہ سچا ہے یا ہم سچے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور لے۔ اب پھر وہ شروع کی طرف آ جائیں۔ جب یہ آیا مبارکہ اتری، جب یہ آیا مبارکہ اتری، آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، مولا کائنات کو بلایا، سیدہ کائنات کو بلایا اور شہزادوں کو، حسنین کریمین کو بلایا۔ اب روایات ہے مختلف، ایک یہ کہ حسن مرتضیٰ کو دائیں طرف، حسین مرتضیٰ کو بائیں طرف بٹھا لیا، مولا کائنات کو پیچھے کھڑا کیا اور شہزادی کو پیروں میں بٹھا کے چادر میں لے۔ ایک یہ ہے کہ دائیں طرف حضرت حسن مرتضیٰ کو بٹھایا، بائیں طرف حضرت حسین مرتضیٰ کو بٹھایا، سامنے سیدہ کائنات کو بٹھایا اور پشت پیچھے مولا کائنات کو کھڑا کیا۔ چادر لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم، اے میرے مولا، ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے،
یہ میری فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور لے جا اور ان کو ایسا پاک کر جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں پریشانی نہ آئے، یہ سب پیچھے بیک گراؤنڈ ازواج مطہرات کے لیے تھا، تفصیل میں گئے بغیر ازواج مطہرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شامل کیا ہے قرآن میں، اور ان ہستیوں کو اہل بیت مصطفیٰ میں شامل کیا ہے خود حضور، تو وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہے، بس سادہ بات۔ میں نے اس لیے کہا کہ جب یہ حدیث بات پیش کی جاتی ہے تو بعض دوست پھر صحابہ کے نام پر، حالانکہ صحابہ کی یہ تعلیمات نہیں تھی، پھر جی دیکھو جی پھر یہی نے تمامہ کدھر گئیاں، نو ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، مگر چونکہ بات ان کی ہو رہی تو حسن مجتبیٰ کو دائیں طرف، حسین مرتضیٰ کو بائیں طرف، سیدہ کائنات کو سامنے اور مولا کائنات کو پیچھے جب کھڑا کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ میری اہل بیت۔ اب ایک سوال ہے، آقا علیہ السلام موجود ہیں اسی چادر میں، مولا کائنات موجود ہیں اسی چادر میں، سیدہ کائنات موجود ہیں اسی چادر میں، حسن مرتضیٰ موجود ہیں اسی چادر میں، اور حسین مرتضیٰ موجود ہیں اسی چادر میں۔ جب پانچوں موجود ہیں اور پانچوں کو اکٹھا کر کے چادر تطہیر میں جمع کر کے آقا علیہ السلام نے جب سب کے لیے پیمانہ ایک ہی رکھا کہ مولا سب کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، تو سب کی طہارت عمل کی بنیاد پر نہیں تھی، عمل کی بنیاد پہ ہوتی تو حضور کا اپنا عمل، آقا علیہ السلام کا اپنے عمل کا درجہ، حضور کا اپنا مقام، حضور کا اپنا اخلاص، تاجدار کائنات کے مقام و مرتبے تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، اور کسی نے کیا پہنچنا ہے۔ پھر مولا کائنات کا اپنا عمل، ولایت میں، اخلاص میں، للہیت میں اپنا عمل، پھر سیدہ کائنات کا اپنا عمل، پھر حسنین کریمین تو بعد میں آئے، تو جب حسنین کریمین تشریف لائے دنیا میں تو کیا ماں اور باپ عمل نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، تو ہر ایک کے درجے عمل میں درجہ بھی ہے، ہر ایک کے عمل میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں ہیں، مقدار بھی ہے کوالٹی بھی ہے، لہذا اگر عمل کی بنیاد پر طہارت دینا ہوتی تو حضور کی طہارت کا درجہ ان کے عمل کے مطابق ہوتا۔ اب بات سمجھ گئے نا، مولا کائنات کی طہارت کا درجہ ان کے اخلاص کے مطابق ہوتا، سیدہ کائنات کی طہارت ان کے مطابق، مگر سب کو جب اکٹھا کیا تو مطلب یہ عمل بنیاد نہیں تھا، نماز کی وجہ سے، روزہ کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، صدقہ کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے، طواف کی وجہ سے، احرام کی وجہ سے، سجود کی وجہ سے، تلاوت آیات کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے ان کو طاہر نہیں بنایا، ان کو پاک نہیں کیا، ان کی طہارت کا سبب عمل نہیں ہے، ان کی طہارت کا سبب میں آگے دلیل دوں گا عمل نہیں ہے، اگر عمل ہوتا تو ہر ایک کی طہارت کا درجہ اپنا ہوتا، مگر سب کو ایک ہی مقام پر جب تاجدار کائنات نے جمع کر کے فرمایا کہ مولا سب کو پاک کر دے اور ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے، تو مطلب ان کی طہارت تحفہ خدا بندی ہے۔ اس پر ایک دلیل پہلے دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ نہ ہر طرح کی ناپاکی دور لے جائے اور تمہیں پاک کرے۔ تو ارادہ کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کے ارادے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کی حیت کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن میں بتا دیا،
اور میں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی شے کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، وہ اسے کن فرماتا ہے، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو جب اہل بیت اطہار کی طہارت اللہ کے ارادے پر ہے تو اہل بیت اطہار کی طہارت اللہ کے امر کن سے ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ اہل بیت اطہار کی طہارت عمل کے سبب نہیں، ارادہ خدا بندی کے سبب ہے۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اہل بیت تم یہ کرو تاکہ تمہیں پاک کیا جائے۔ اب میں اگلی دلیل دیتا ہوں، وہی آیا ہے مبارک، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، غور سے سنیں، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، بے شک جوا، والانصاب، عبادت کے لیے گاڑے ہوئے بت، نصب کیے ہوئے، والازلام، اور بانسے، فال کے تیر، یہ جو مقدر کے حال ہم معلوم کرتے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو فرمایا یہ رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں رجس ہے اور اعمال شیطان ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ یہ بات کر کے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا فاجتنبوہ، تم خود بچو۔ بات آ گئی یا نہیں؟ تم خود بچو، کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا سکو۔ تو شراب سے بچو تاکہ فلاح پا سکو، جوے سے بچو تاکہ فلاح پا سکو، بتوں سے بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ مجھے پورے جملے میں اہل بیت اطہار کے لیے تاکہ نکال کے دکھا دو، کوئی نکال کے دکھا دو۔ اہل بیت یہ کرو تاکہ پاک ہو سکو، نہیں فرمایا۔ تو فرمایا لوگوں شراب سے تم بچو، جوے سے تم بچو، بتوں کی پرستش سے تم بچو، شیطانی اعمال سے، رجس من عمل الشیطان، شیطانی اعمال سے تم بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا سکو۔ رہ گئی اہل بیت کی بات، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، ان کو بچانا میرا کام ہے۔ اہل بیت کو بچانا میرا کام ہے۔ انما یرید اللہ، تو میں یہ سمجھا ہوں کہ میں نے جو بات کی، اگر آگے میں جو بات کرنے لگا ہوں، اگر آگے بات غلط ہو، تعبیر اور ہو تو میری اصلاح فرما دیں، مگر جو میں سمجھا ہوں، جب یہ فرمایا ان کو میرا کام ہے بچانا، ان کی طہارت شریعت کے ساتھ مشروط، یعنی شریعت کے عمل کے ساتھ مشروط، ان کا عمل کرنا ہے سنت بنانے کے لیے۔ اب میں مثالیں دو تین دے دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے۔ وہ کیا؟ اگر ہم ناپاک ہو جائیں، وضو نہ ہو تو نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، یہ شریعت کا عمل ہے یا نہیں؟ حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، تو نماز پڑھنی ہو تو کم از کم شریعت کی شرط یہ ہے کہ وضو کرو، اور اگر بڑی ناپاکی ہو، جنابت ہو، بڑی ناپاکی ہو، اس کے لیے شریعت کا عمل یہ ہے کہ غسل کرو۔ ایسے ہی ہے، یہ شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ شریعت کی تعلیمات ہے، شریعت کا عمل ہے۔ تو ہمارے لیے ہے کہ اگر ناپاک ہو جاؤ تو یا غسل کرو، اگر بڑی ناپاکی ہے، چھوٹی ہے تو وضو کرو، ٹھیک ہے؟ اب آ جائے اہل بیت کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کو خطاب کیا، مخاطب کیا، قال علی، اور مولا کائنات کو فرمایا اے علی، لا یحل لأحد یجنب فی المسجد سوى الا غیر وغیرہ، اے علی کل مسجد نبوی کے دروازے
بند کر دیے جائیں. کسی کے لیے مسجد نبوی میں حالت جنابت میں آنا بغیر غسل کیے جائز نہیں ہے سوائے میرے اور تیرے. تو حالت جنابت میں غسل کیے بغیر اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے یا مصطفیٰ آ سکتا ہے یا علی شیر خدا آ سکتا ہے. شریعت کا عمل کدھر گیا؟ سوچنے کے بعد یہاں پہلے میں نے محبت اہل بیت سوچا لیکن بڑا سوچنے کے بعد یہ موضوع آج میں نے لیا. آپ ذرا توجہ سے گئے. اچھا ایک بات تو یہ اب آگے سیدہ کائنات جب شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو سیدہ کائنات نے ظہر کی نماز ادا فرما لی تھی. یعنی ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی. اب جب بچہ پیدا ہو بچے کی بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو تو زیادہ سے زیادہ جو مدت اسلام نے رکھی ہے وہ ہے 40 دن میکسیمم. یہ منیمم نہیں ہے میکسیمم. زیادہ سے زیادہ مدت. اور اس مدت میں جو سبب ہے ناپاکی کا اگر وہ ختم نہ ہو 40 دن کی مدت میں جو سبب ہے ناپاکی کا اگر وہ ختم نہ ہو تو عورت غسل بھی کر لے تو پاک نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اچھا تو میکسیمم 40 دن ہے منیمم 20 کر لیں 15 کر لیں 25 کر لیں. اللہ پاک نے کائناتی نظام قیامت تک کے لیے ارتقاء کا نظام رکھا ہے اور ہر ایک کے وجود کے مطابق اللہ پاک نے ایک نظام بنایا. تو بھئی کوئی 15 یا 10 دن تو ہوں گے نا منیمم. بھئی کوئی 2-4 دن تو ہوں گے یا نہیں. تو جب تک پاک نہ ہو جائے اور پھر غسل نہ کر لے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے نہ مسجد میں آ سکتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے. جب شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تھی سیدہ کائنات نے ظہر کی نماز ادا فرما لی تھی اور ولادت شہزادہ کے بعد سیدہ کائنات نے عصر کی نماز ادا کی تھی. اب بتائیں شریعت کا عمل کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ پھر ایک اور بات اس سے پہلے کر دیتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں دوبارہ. دنیا جانتی ہے اور اتنی تواتر کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے اتنی تواتر کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے اور ہر مولوی ہر امام جب ماہ محرم الحرام آئے یا مولا کائنات کی ولادت کا وقت جشن مولود کعبہ آئے تو ہر بندہ جانتا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت صحن کعبہ میں ہوئی. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا صحن کعبہ میں. اب دیکھیں جب صحن کعبہ میں ہوئی تو دو باتیں کہتا ہوں دو باتیں عرض کرتا ہوں. اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ طواف کر رہی تھی. اور جب طواف کر رہی تھی بیٹا بیٹھنے تو کرسی دے دو شاہ. محترم اشتیاق کریں مغل صاحب تشریف لائے. ناظرین تحریک منہاج القرآن کا اور شوق ہم آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کیا. اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی والدہ مائدہ فاطمہ بنت اسد طواف میں مصروف تھی. حالت طواف میں کیفیت طاری ہوئی. بلکہ 3 باتیں ہو گئی ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا. حالت طواف میں کیفیت طاری ہوئی. جب کیفیت طاری ہوئی
اگر آپ کی طبیعت پہ زمانہ جاہلیت کے کوئی اثرات ہوتے اللہ کی بارگاہ میں یہ کبھی عرض نہ کرتی کہ مولا میری حفاظت تو فرما. سین کعبہ کی دیوار میں جگہ تھی اور جب اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا تو کعبہ نے جگہ چھوڑی. تو مطلب اللہ پاک نے سنا یا نہیں سنا؟ سنا. اب جب ولادت مولا کائنات صحن کعبہ میں ہوئی تو طواف جاری تھا. تو بتائیں اگر تو صحن کعبہ ناپاک ہوا تو ناپاک جگہ کا طواف ہوتا ہے؟ پہلی بات. اور اگلی بات آج تک کسی نے پڑھا ہے تو مجھے بتا دیں کہ ولادت مولا کائنات کے بعد صحن کعبہ کو طہارت دی گئی تھی. کسی نے پڑھا ہے تو بتا دیں. دو باتیں. اب آ جائے سیدہ کائنات کی طرف کہ جب شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی, سنیے گا, ولادت ہوئی, آپ نے زور کی نماز ادا فرما لی تھی اور شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت کے بعد عصر کی نماز سیدہ کائنات نے ادا فرمائی. تو مطلب وہ عوارضات جو زمانے کی باقی عورتوں پہ طاری ہوتے ہیں یہاں نہیں ہے. یہاں اس پر حضور کا فرمان سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے. نتیجہ میں آگے دیتا ہوں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے. اس کے معاملات اس طرح نہیں ہیں جیسے زمانے کی باقی عورتوں کے. جب یہ بات ہو گئی کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے, اب آگے چلیں. سوال یہ ہے کہ ہماری اگر ولادت ہو تو ولادت سے پہلے کا جتنا ٹائم گزرتا ہے ماں کے بطن میں, رحم مادر میں, ولادت سے پہلے کا جتنا ٹائم گزرتا ہے ہماری خوراک وہی چیز بنتی ہے جو عورت کو ناپاک کرتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی کرے انکار. ہماری خوراک وہی چیز بنی جس نے جو خود بھی ناپاک تھی, بچے کو بھی ناپاک کیا, ماں کو بھی کیا. تو جب تک ولادت نہ ہو ہماری خوراک وہی چیز بنتی ہے. ادھر سیدہ کائنات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی ان عورتوں میں سے نہیں ہے, وہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے. تو مطلب حسنین کریمین کی ولادت اس طرح نہیں ہوئی جیسے ہماری ہوتی ہے. ارے شہزادوں کی جب ولادت ہی کائنات کے نظام سے ہٹ کر ہوئی تو پھر وہ ہمارے جیسے ہو کیسے گئے؟ تو فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب آگے ایک سٹیپ آگے چل دیں. وہ یہ خانہ کعبہ کی بات کرنے کی بات ہے. خانہ کعبہ اللہ پاک نے اپنے دو انبیاء سے کہا, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, کیا انتا ہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ اے میرے عظیم بندو تم پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تم پاک کرو. ایک خلیل ہے, ایک ذبیح ہے. ایک خلیل اللہ ہے, ایک ذبیح اللہ ہے. تم عظیم ہو مخلوق میں اور خدا کے بعد عظیم ہستی نبی کی. تم پاک کرو. کیوں؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین,
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے تم بات کرو۔ رہ گئی بات اہل بیت کی، ان کو میں کروں گا۔ رہ گئی بات اہل بیت مصطفیٰ کی، ان کو میں کروں گا۔ مولا کعبہ تیرا گھر ہے، مولا خانہ کعبہ تیرا گھر ہے۔ جب اس کو پاک کرنے کی بات کی تو بندوں کی ذمہ داری لگا دی۔ آگے حضرت کرنے کی بات کی، اپنا گھر، جس کو اپنا گھر کہا قرآن میں، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، جب اپنا گھر پاک کرنے کی بات کی اللہ پاک نے تو کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے میرے محبوب بندو تم کرو، اے میرے محبوب بندو تم کرو۔ بات رہ گئی اہل بیت مصطفیٰ کی، ان کو میں کروں گا، ان کو میں کروں گا۔ مولا وجہ یہ تیرا گھر ہے، وہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے جواب دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا آیت کو غور سے پڑھو۔ کیا مولا؟ کہا انتا ہرا، تم دونوں پاک کرو، بیتیا، میرا گھر، میرے گھر کو، اس کے لیے للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو کا جواب تو میں نے دے دیا۔ مولا کیا؟ فرمایا سنو، اعتکاف ایمان کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا ہے۔ رکوع و سجود یہ اسلام ہے، طواف یہ اسلام ہے، اعتکاف یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے اسلام کے اعمال بجا لانے کے لیے، تم کرو۔ اہل بیت کی بات رہ گئی، انہیں میں کروں گا، کیوں؟ وہ مرکز ایمان ہے۔ اسلام قبول ہوگا تو ایمان پر، اسلام قبول ہوگا تو ایمان پر، اور ایمان کی بنیاد اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ یہاں رک کے ایک بات کہتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا دو نسبتیں ہوگی اس آیہ مبارکہ میں، ایک تو انما یرید اللہ، ارادہ ہے خدا بندی کی، ایک تو ارادہ ہے خدا بندی کی، اور میں نے عرض کیا ارادہ خدا بندی یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کن فرما دیتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی طہارت امر کن سے، ایک تو یہ ارادہ ہے خدا بندی، اور دوسرا جب اہل بیت کہا تو پھر اہل بیت مصطفیٰ ہے نا، تو دوسری نسبت مصطفیٰ۔ اب یہاں رک کے ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ جو جتنا تاجدار کائنات کے قریب ہوا اتنا عظیم ہو۔ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ آدم اور نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں افضل ہو، کیوں؟ تم امت مصطفیٰ ہو، میرے محبوب کی نسبت ہے، تو جو جتنا قریب ہوا اتنا عظیم ہوا۔ تو یاد رکھ لیں، قریب ہونے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کا کے کی یعنی کے، ایک ہوتا ہے سین یہ سے۔ مثلا ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں، سنیں، ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں،
ادھر آقا علیہ السلام کے صحابہ، ادھر آقا علیہ السلام کی ازواج، چار ہستیاں ایسی ہیں جن کا رشتہ کے والا نہیں سے والا ہے. کہا علی منی، علی مجھ سے ہے. الحسن منی، حسن مجھ سے ہے. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر سے ہے. یہاں سے والا رشتہ ہے، یہاں سے والا ہے. اور پھر یہاں ہی نہیں، پھر یہاں ہی نہیں فرمایا العلی منی، علی مجھ سے ہے. وانا من علی، اور میں علی سے ہوں. طہارت کو اثر اور نسب سے گرا ہوتا ہے، باپ دادا اوپر تک. تو علی منی کہا، علی کا وہی نسب ہے جو میرا ہے. وانا من علی، اور میں علی سے، علی کا وہی کردار ہے جو میرا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوا، باپ نبی تھا، حسب نہ پا سکا، بیٹا حسب نہ پا سکا، کردار نہ پا سکا. تو علی منی، الحسن منی، الحسین منی، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. مطلب ان میں خون میرا ہے. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ نسب تو نبی کا تھا، اعلیٰ نسب تھا، وہی نسب تھا، مگر کردار میں معاذ اللہ جوڑ تھا. نہیں، ان میں جو نظر آ رہا ہے وہ میرا ہے. ان میں جو نظر آ رہا ہے میرا. قالوا الناس من شجرۃ شتیٰ، لوگوں کی تخلیق مختلف درختوں سے ہوئی. وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا کیے. ایک ہی درخت سے پیدا کیے. تو کہا لوگوں، یہ دو نسبتیں تھیں جس وجہ سے ارادہ خدا بندی نے ان کو طاہر بنایا، مطہر بنایا، اور کہا میرے گھر کو پاک کرنے والے معبود بندے ہیں، ان کو پاک کرنے والا میں ہوں. ایک تو میرا گھر مرکز اسلام ہے، یہ مرکز ایمان ہے. اب ایک اور بات عرض کر دوں، وہ کعبہ ہے نماز کے لیے، علماء سے اجازت لے کر، کعبہ ہے نماز کے لیے، طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے، مرکز توحید کعبہ. فرض نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز کیا ہے؟ ان کو کیا فرضیت میں درجہ دیا، ادھر کیا دیا ایمان کے باب میں. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اگر نماز کا کوئی انکار کر دے تو کافر نہیں ہوگا. یعنی انکار سے مراد یہ نہیں کہ میں نماز مانتا ہی نہیں، کوئی نماز ادا نہ کرے، کافر نہیں. جو کلیتاً انکار کر دے کہ نماز کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ کافر ہے. جملہ تھوڑا الٹ ہو گیا. مطلب کوئی اگر نماز نہ پڑھے، کوئی اگر روزہ نہ رکھے تو کافر گناہگار ہوگا. کافر نہیں ہوگا، گناہگار. محبت اہل بیت کا درجہ فرضیت کے باب میں وہ ہے کہ اس وقت تک ایمان آ نہیں سکتا جب تک محبت اہل بیت نہ ہو. اور اگر ایمان دل میں ہو اور محبت اہل بیت چلی جائے تو ایمان رہ نہیں سکتا. جب یہ درجہ دینا تھا، جب یہ درجہ، تو کعبے کو تم پاک کرو، کعبے کو تم پاک کرو، اہل بیت مصطفیٰ کو میں کروں گا. مولا اور کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارا عظیم مقام ہے، بلند ہو، میرے خلیل ہو، میرے ذبیح ہو، مخلوق میں کوئی تمہارے برابر نہیں ہے. عظیم ہو مگر مخلوق ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی حد ہے. مخلوق ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی
کہیں نہ کہیں حد ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ شب معراج، آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، سین کعبہ، ام ہانی سے کے گھر سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے عالم مکان، لا مکان اور عالم امر۔ جب عالم امر آیا، جب عالم، تو یاد رکھ لیں، جب عالم لا بقاء کی حد آئی، حد آئی عالم لا بقاء کی، اس مقام پر آگے جو عالم امر تھا وہ اللہ کا صفاتی جہان تھا، یہ وحی کا جہان ہے، کیونکہ حضور اللہ کے بعد حضور کے علاوہ کسی اور نے جانا، لہذا بقعہ نور بھیجا گیا، بقعہ نور، اور بقعہ نور میں جب حضور کو بٹھایا گیا، سوار کیا گیا اور حضور سوار ہوئے، تو نور کا فرق تھا، جانے والا مخلوق تھا اور سواری صفاتی انوار کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں بقعہ نور میں سوار ہوا تو بے چینی محسوس کی، اب سنیے گا، بے چینی محسوس کی، تو جب میرے دل میں بے چینی آئی، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، کس یا محمد انا ربک یصلی، میرے مصطفیٰ رک جا، تیرا رب تجھے لینے کے لیے خدا۔ مولا تو کیوں؟ فرمایا امی ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک تو آیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تو آیا، سدرۃ المنتہا سے لے کر یہاں تک تو آیا، اب رک میں آتا ہوں۔ مولا کیوں؟ فرمایا تیری پرواز کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جتنا بھی آئے گا وہ یاد رہ جائے گا، تو رک، میں آتا ہوں، میں لامحدود ہوں، جب میں آؤں گا فاصلے مٹا کر آؤں گا۔ جب میں آؤں گا تو حدیں مٹا کر آؤں گا، یہی اصول الافراد۔ اے میرے بندو، تم خانہ کعبہ کو پاک کرو، مخلوق ہونے کے ناطے کوئی حد رہ جائے، مخلوق کی حد ہے، انہیں میں پاک کروں گا، جب میں پاک کروں گا تو کچھ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ جب میں پاک کروں گا تو کچھ چھوڑوں گا ہی نہیں، کیوں؟ انہیں مرکز ایمان بنانا ہے، انہیں مرکز ایمان بنانا ہے۔ تو فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا تو ارادہ ہی یہ ہے، اور انما بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، علماء کی موجودگی میں جسارت کرنے لگا ہوں، مگر میری گزارش ہے جمیل صاحب سے اور علامہ معین الدین صاحب سے، میرے بڑے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے، اگر بات اس سے مختلف ہو تو میری اصلاح ضرور فرمائیں۔ یہ جو لفظ ہے نا یطہرکم تطہیرا، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ جب ایک لفظ آ جائے اور اسی کا سیم لفظ آگے دوبارہ آ جائے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ جیسے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما، سیم لفظ آ گیا مصدر بن، اس کو مفعول مطلق، تو معنی شدت اختیار کر جاتا ہے، مطلب ایسے سلام پڑھو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے، اسی طرح کا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کروں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ جو لفظ آیا ہے یطہرکم تطہیرا،
ایسے پاک کروں کہ ایسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بار آیا ہے, اسی مقام پر آیا ہے اور اہل بیت کے لیے آیا, کسی اور کے لیے نہیں آیا. یطہرکم تطہیرا, تمہیں ایسے پاک کروں کہ ایسے پاک کرنے کا حق ہے. صرف اہل بیت کے لیے آیا. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, جب کسی اور کے لیے آیا ہی نہیں, جب کسی اور کے لیے آیا ہی نہیں تو پھر کوئی اور ان جیسا بن کیسے گیا؟ اور میں نے شروع میں بھی بات کی, پھر کر دیتا ہوں, یاد رکھ لو, جب موقع ہوتا ہے جس کا, اس کا حق ادا کر دیں, اس سے کسی دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. اگر یہ جملہ میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صحابہ کی نفی, یہ ہرگز نہیں. ان کی بھی عظمتیں آقا علیہ السلام نے ایسی بیان فرما دی انفرادی طور پہ جو باقیوں میں نہیں. لیکن کیونکہ موقع یہ ہے, جب سیدنا صدیق اکبر کی بات آئے گی پھر معیت صدیق اکبر کس کو ملے گی؟ ٹھیک ہے نا, کس کو ملے گی؟ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کسی اور کے لیے جملہ نہیں اترا. پھر جو اوپر سے خدا کی بارگاہ سے سلام آیا کہ صدیق کو میرا سلام کہو اور کہو کہ سب کچھ لٹا دیا, مجھ پہ راضی بھی ہے یا نہیں, یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں آیا, مجھ سے راضی بھی ہے. یہ جملہ ہم صاحب ہو, مجھ سے راضی بھی ہو یا نہیں. اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب جبریل اترا حضور کو سلام دیا اور حضور کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر کو سلام دیا تو آپ وجد میں آ کے آقا علیہ السلام کے 3 چکر کاٹ گئے اور ساتھ یہ کہتے تھے انا رب راضی, انا رب راضی, انا رب راضی. ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں, ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں, ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ جو سیدنا صدیق اکبر نے وجد میں آ کے 3 چکر کاٹے, یہ تصوف میں وجد کی بنیاد پڑی. وجد میں پہلے تصوف میں وجد کو متعارف کروانے والے سیدنا صدیق اکبر. ہم حلقہ پی پی 156 تحریک منہاج القرآن کی باڈی کو تشریف لانے پر دل کی خاطر آئیوں کو خوش آمدید. مہمانوں کو ویلکم کرنا ہوتا ہے تو کہا یطہرکم. اب چونکہ علماء بیٹھے ہیں آخری نقطہ عرض کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. طہارت کے بعد کافی باتیں پہلے ہو گئیں, آخری بات اس کے بعد میٹنگ بھی ہے. اصل ٹاسک ہمارا 17 کو آ رہا ہے تو آخری نقطہ عرض کر دیتا ہوں, علماء تشریف فرما ہے, سنا دیتا ہوں سبق کے طور. وہ یہ کہ 3 لفظ استعمال کیے اہل بیت اطہار اور قرآن کے لیے آقا علیہ السلام. ایک لفظ کا ثقلین, ان تارکم فیکم ثقلین اور ترکت فیکم ثقلین او امرین او خلیفتین. میں تم میں 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں, میں تم میں ثقلین تو بڑی معتبر, بڑی معتمد, بڑی وزنی, بڑی بھاری, بڑی قابل اعتماد, بڑی عظیم, بڑی بلند 2 چیزیں چھوڑے جا رہے اور امرین 2 فیصلے چھوڑے جا رہے. 3 لفظ ثقلین, امرین, خلیفتین. بس یہ لفظ ذہن میں رکھیں, چھوڑے جا رہے, ان کو تھامے رکھو گے. ایک کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب, ایک اہل بیت کی اطاعت, میری اہل بیت میری اطاعت. ان کو تھامے رکھو گے لن تضلوا بعدی, میرے بعد گمراہ نہیں ہو. لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ قیامت والے دن دونوں مل کے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. دونوں مل کے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. اب 2 باتیں میں نے پہلے کہہ دی تھی. ایک تو مولا کائنات کے لیے فرمایا
کہ بغیر غسل کی یہ حالت جنابت میں اگر کوئی مسجد نبوی میں آ سکتا ہے یا مصطفیٰ ہے یا علی شیر خدا ہے. ایک تو یہ بات کی میں جملہ الفاظ بدل کے دہرا دیتا ہوں کہ میرے بھائی علماء بعد میں تشریف لائے ذرا آئیڈیا ہو جائے پہلے کیا باتیں. اور دوسرا ولادت شہزادہ حسن کی بات کہ جب حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو ظہر کی نماز سیدہ کائنات نے ادا فرما لی اور ولادت شہزادہ کے بعد سیدہ کائنات نے عصر کی نماز ادا فرمائی. یہ طہارت ہے اس خاندان یہ طہارت ہے اس خاندان. اب میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں یہاں پہ ذرا توجہ سے بیٹھیے گا. علماء کے لیے زیادہ آسان ہوگا آپ کے لیے تھوڑا دقیق ہے مگر میں کوشش کروں گا آسان کر کے. 3 لفظ استعمال کیے جب یہ جملہ کہا لَن يَتَفَرَّقَا اور لَن يَفْتَرِقَا اور لَن يَفْتَرِقَان مختلف الفاظ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مل کر قیامت والے دن حوض کوثر میں میرے ساتھ میرے پاس آئے. کبھی جدا لفظ سنیں لَن يَتَفَرَّقَا دو تاکیدیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے مل کر آئیں گے. اب ایک سوال ہے میں ہوں آپ ہیں علماء ہیں ہمارا رشتہ قرآن سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہم پاک رہیں اور اگر ناپاکی ہو جائے تو ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے. جو ہی ناپاکی ہوئی قرآن ہم سے جدا ہم قرآن سے جدا. انہیں کہا کہ لَن يَتَفَرَّقَا یہ کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں. انہیں کہا کہ لَن يَتَفَرَّقَا کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں. چاہے سر نیزے پر ہو یہ جدا نہیں ہوں گے. ان کا رشتہ اہل بیت کا اور قرآن کا یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ اہل بیت کی گواہی دیتا رہے گا اور اہل بیت قرآن کی گواہی دیتے رہے گا. ان کا رشتہ ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی تو قرآن بولا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خبردار یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے مردہ مت کہنا. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے قرآن بولا ان کو مردہ مت کہنا. حتیٰ کہ مولائے کائنات شہادت ہوئی قرآن بولا. حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن بولا. حسین کا رشتہ اور ان کا ایسا ہے کہ سر نیزے پر ہے تو حسین نے بتا دیا کہ اے قرآن جو تو ہمیشہ گواہی دیتا آیا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے آج تیری گواہی میں دیتا ہوں کہ جو تو کہتا آیا سچ کہتا آیا. کبھی بھی یہ جدا نہیں ہوں گے. اب یہ سمجھ آ گئی. اب سنیں 3 لفظ میں نے کہا ثقلین امرین خلیفتین. اگر تو سنیں 2 چیزیں ایک جیسی ہوں ان کا فنکشن بھی ایک ہو ان کا کام بھی ایک ہو ان کا کام بھی ایک ہو شکل بھی ایک ہو صورت بھی ایک ہو ایک جیسی ہوں تو جو سیگا واحد کا ہوتا ہے وہ ہی تسنیہ کا ہوتا ہے یعنی 2 کا ہوتا ہے. مثلا یہ میرا ہاتھ ہے نظر آ رہا یہ دوسرا ہاتھ ہے. ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں ید. جب تسنیہ 2 کا سیگا بنایا تو وہی کہہ دیا یدین 2 ہاتھ یدین 2 ہاتھ. تو سیم شکل تھی سیم انگلیاں تھی سیم فنکشن تھا ایک ہی جیسے تھے تو یدین کہہ دیا. یہ ہونٹ ہے شفت الہونٹ کو کہتے ہیں. دونوں سیم ہیں دونوں مدد کرتے ہیں بولنے میں گفتگو میں. شفتین 2 ہونٹ. یہ ٹانگ ہے ٹانگ کو عربی میں کہتے ہیں ریجلون ٹانگ کیونکہ دونوں کا فنکشن سیم ہے اور دونوں کی شکل بھی سیم ہے سائز بھی سیم ہے یعنی جدا نہیں کیا جا سکتا سیم فنکشن. تو جب 2 ٹانگیں کہا تو
تو رجل واحد تھا، دو کا تو رجلین، دو ٹانگیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. دو شہزادے تھے، بڑے کا نام تھا حسن، چھوٹے کا نام بھی تھا حسن. ہم نے حسین سنا ہے نا، سنے حسین نام حسن ہی ہے لیکن تصغیر ہے. جیسے فضل کی تصغیر فضیل چھوٹا فضیل، عمر کی تصغیر عمیر چھوٹا عمر. تو حسن بڑا تھا، دوسرا حسن چھوٹا تھا، اسے حسین کہہ دیا. جب دونوں کا صیغہ بنایا تو حسن نہیں، دو حسن، دو حسن. یعنی حسن میں، جمال میں، کمال میں، تقویٰ میں، طہارت میں، کردار میں، نسب میں، حسب میں، خاندان میں کسی کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا. دونوں ایک لیول پر تھے، وہ بھی حسن تھا یہ بھی حسن. تو کہا حسن نہیں کریم. آپ بات سمجھ گئے. اور امام راغب اصفہانی نے حسن کا معنی حسنا سے کیا ہے شہادت. تو چونکہ دونوں مرتبہ شہادت کے عروج پر تھے تو دونوں ہی حسن ہیں. آپ بات سمجھ گئے. ایک تو یہ کہ جب چیز اگر سیم ہو، چیز اگر، وہ زیادہ مشکل الفاظ سمجھ نہیں آئیں گے، چیز اگر سیم ہو اور فنکشن بھی سیم ہو، جدا نہ کیا جا سکے، تو پھر صیغہ اسی نام پہ بنتا ہے جو اس کا ہو. یعنی نام اسی نام پہ رکھا جاتا ہے جو اس کا ہو. تثنیہ دو، واحد تثنیہ دو. اب آگے دوسرا قاعدہ، اگر چیزیں دو مختلف ہوں، ایک جیسی نہ ہو، چیزیں ہوں دو مختلف اور کوئی ایک شے خوبی میں بڑھ جائے، تو پھر جو خوبی میں زیادہ ہو نام اس کے نام پہ رکھا جائے. مثلا ماں اور باپ. ماں کی ممتا مشہور ضرور ہے مگر حفاظت کے اعتبار سے، کفالت کے اعتبار سے باپ. تو جب ماں اور باپ کا صیغہ بنایا تو ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں، باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں. کیونکہ کفالت کے اعتبار سے باپ تھا لہذا صیغہ ماں کے نام پہ امین نہیں بنا، ابوین بنا. ابوین بنا. آگے چلے. سورج اور چاند. سورج اپنی روشنی میں کسی کا محتاج نہیں. سورج سورس آف لائٹ اور سورس آف ہیٹ، منبع روشنی ہے. اور باقی سارے سیارگان فلکی سورج سے اپنی روشنی لینے میں محتاج ہے، چاند سمیت. مگر سورج منبع ہے، کوئی شک نہیں. مگر جب کسی کے حسن کی مثال دی جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا سورج جیسا ہے، کوئی کہتا میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے. چاند کا اب جب حسن میں بڑھ گیا تو پھر صیغہ شمسین نہیں بنا، قمرین بنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قمر چاند کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں، تو صیغہ قمرین بنا. تو دو مختلف ہوں اور دونوں میں فرق کیا جا سکے، یہ جملہ یاد رکھیں. پہلے تھا سیم اور فرق بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. دوسرا تھا دو چیزیں مختلف ہوں اور دونوں میں فرق کیا جا سکے، دونوں میں فرق کیا جا سکے تو جو عظیم ہوگا صیغہ وہاں بنے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب تیسرا اصول وہ یہ کہ دونوں مختلف ہوں، جیسے پہلے مختلف تھے، دونوں مختلف ہوں مگر عظمت اور کمال میں فرق نہ کیا جا سکے. دونوں ہوں مختلف مگر خوبی میں، عظمت میں، کمال میں، بلندی میں، رفعت میں فرق نہ کیا جا سکے. کسی کو کسی سے بڑھایا اور کسی کو کسی سے گھٹایا نہ جا سکے تو پھر صیغہ کسی اور نام پہ بنتا. مثلا ادھر مدینہ الرسول ہے، ادھر بیت اللہ ہے، وہ خدا کا گھر، یہ مصطفیٰ کا گھر
مگر حرمت میں دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آمین۔ واہ 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 واہ۔ تو جب حرمت کے کعبے کی زیادہ ہے یا روضہ رسول کی زیادہ ہے، روضہ رسول کی زیادہ ہے یا کعبے کی زیادہ ہے، اس کو حرم پاک کہا جائے گا۔ اسے جب فرق نہیں کیا جا سکتا تھا تو نہ مدینہ تین کہا نہ کعبہ تین کہا، کہ حرمین شریف ہے۔ کیا بات، کیا نقطہ ہے، واہ واہ۔ حرمین شریف ہے۔ اب سنیں آخری جو نتیجہ ہے، تو جب دونوں جدا تھے مگر فرق نہ کیا جا سکا تو سیگا کسی اور نام پہ رکھ دیا نام کا حرمین۔ اب آ جائیں، ادھر ذوات اہل بیت تھی، ادھر قرآن تھا، ادھر اہل بیت اطہار تھے، ادھر قرآن تھا، وہ کلام الہ تھا، یہ اہل بیت مصطفیٰ تھے۔ مگر طہارت کے باب میں دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ طہارت میں ان کو فرمایا کہ یہ میرا ارادہ ہے تمہیں پاک کروں، ادھر کلام خدا تھا، وہ کتاب تھی، یہ ذاتیں تھی، مگر ان میں فرق کرنا جب محال اور مشکل ہو گیا تو کسی نام پہ نہیں رکھا، کہا ثقلین امرین خلیفہ، کہ لوگوں ان کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ انہیں تم قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، اور قرآن کا عالم یہ ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں لا تقدموہما، دونوں سے پیش قدمی نہ کرنا، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ، لا تقصروا عنہما، دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، ان دونوں سے کمی نہ کرنا، لا تقصروا، یہ تقصروا کسر سے ہے، ہم نماز قصر ادا کرتے ہیں یا نہیں سفر میں؟ پوری نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز ہے تو 4 فرض، اگر ظہر کی نماز ہے تو 4 فرض، اور سفر میں جا رہے ہیں تو کتنے فرض؟ بولو 2۔ تو جب قصر کی کمی کی تو کمی کر کے 2 رہ گئے، تو کہا میری عبادت میں کمی کر لینا، ان کی عظمت و شان میں کمی نہ کرنا۔ کیا بات ہے، لا تقصروا عنہما، تقصیر کمی نہ کرنا، تہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آگے جملہ سنیں، ولا تعلموہم، کہ ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، انہم اعلم منکم، یہ دونوں تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے، ارے مصطفیٰ فرمائے کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی کہے کہ سیدہ کائنات خطا پر تھی تو پھر ہمارا علم زیادہ ہو گیا۔ حضور فرمائے انہم اعلم منکم، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم کہیں کہ نہیں میں زیادہ جانتا ہوں، تو بتائیں پھر فرمان مصطفیٰ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نام لینا ہمارا منصب نہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا سارا کچھ جانتے ہیں، کوئی ہٹ کرنے کی، نام لینے کی اس طرح کوئی ضرورت نہیں، صرف عقیدے کی اصلاح، مقصد عقیدے کی اصلاح ہے۔ تو فرمایا لوگوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا تو ارادہ ہی یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور لے جائے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو شروع میں ایک معنی بیان کیا تھا، میں علماء کی خدمت میں دوبارہ وہ معنی بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے حضور عرض کیا تھا کہ یہ جو الرجس اور رجس لفظ ہے یہ 10 بار آیا ہے قرآن پاک میں، 9 آیات میں، اور ہر آیت میں مختلف معنی، کہیں منافقت ہے، نفاق ہے، کہیں ڈر ہے، کہیں جان کا خوف ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں حرص ہے، طمع ہے، کہیں مال و دولت کا لالچ ہے، کہیں ڈر ہے،
یہ چیز ہے، مگر ایک معنی اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے، ایک معنی قبلہ اجتہاد مغل صاحب، ایک معنی وہ یہ کہ ترجمے پہ غور کیا جائے، کنکلوژن دوبارہ عرض کر دیں تو ترجمے پہ غور کیا جائے، اللہ پاک نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت مصطفیٰ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور لے جائے، تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور لے جائے، یہ نہیں فرمایا کہ مٹا دے، مٹانا وہ ہوتا ہے جو چیز اندر ہو، ہٹایا اسے جاتا ہے جو دور ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو فرمایا پاک تو تم پہلے ہی تھے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ناپاکی قریب بھی نہ آئے، نعرہ دور لے جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ناپاکی قریب بھی نہ آئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ شہر، ہر وہ تصور، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ کتاب اور ہر وہ ذات جو اہل بیت سے جدا ہے وہ ناپاک ہے۔ کیا بات، کیا بات، جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے، اور جو ان کے قدموں میں ہے وہ پاک ہے۔ تو بس عقیدہ سمجھ لیں، جو دور ہو سمجھ جائیں کہ یہاں کو مسئلہ ہے۔ جو اہل بیت سے جدا ہو، چاہے وہ یہ کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ مولا کائنات نے شراب پی کر جماعت کروائی، چاہے کوئی کہے کہ سیدہ کائنات خطا پر تھی، چاہے کوئی کہے کہ صحابہ کا مقابلہ، صحابہ کے نام پر کوئی بات کی جائے، صحابہ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی، یہ صحابہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے اپنی خباثت کے لیے۔ تو ہر وہ ذات اور ہر وہ نظریہ اور عقیدہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے، اور جو قریب ہے وہ پاک ہے۔ تو دور ہونا تو اور بات ہے، جو مد مقابل آ جائے، دور ہونا تو اور بات ہے، جو مد مقابل آئے ناپاک ہونا تو اور بات۔ اس کو فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو اہل بیت کے مد مقابل ہے وہ جھوٹا بھی ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ وہ جھوٹا بھی ہے، اس پر خدا کی، اور اصول سمجھنے علماء بیٹھے ہیں، جس پر خدا کی دائمی لعنت ہو وہ مستقل جہنمی ہو۔ ہم بڑا یزید کو جنت میں بھیجنے کے دعوے کر رہے ہیں، اور میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ دنیا میں لعنت اس لیے کہ توبہ نہیں ملے گی، آخرت میں لعنت اس لیے کہ معافی نہیں ملے گی، بخشش نہیں ملے گی، اور مستقل ملعون دائمی جہنمی ہوتا ہے، دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ آخری جملہ کہ جن کو جنت میں لے جانے والا یزید ہے، اللہ ان کا حساب اس کے ساتھ کرے، اور ہمارا حساب قیامت والے امام علی مقام کی قدموں میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔